بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحیم سو انشاءاللہ آج ہم اپنا سیشن نمبر 10 ماڈیول 10 شروع کریں گے اور سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت پچھلے ویک میں ٹریول کر رہا تھا تو اس لیے کلاس نہیں ہو سکی اور اس سے پچھلے ویک لیبر ڈے تھا امریکہ میں تو زیادہ تر لوگ ٹریول کرتے ہیں لانگ ویکینڈ تھا تو اس وجہ سے ہماری 2 ہفتے سے کلاس نہیں ہو سکی لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم جو آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق پاکستان کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں گئے تھے تو آج میں اس کو ریپ اپ کروں گا پاکستان کی ایک ٹائم لائن ہسٹری ٹائم لائن بتانے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی اپنا جو اسلامک ہسٹری کا پورا ہمارا تقریباً 2 سال سے سیشن چل رہا ہے اس کو اگلے کچھ سیشن میں ریپ اپ کر کے انشاءاللہ اس کلاس کو ہم اینڈ کر دیں گے تو اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بس یہ کہنا تھا کہ پلیز آخر کے جو کچھ سیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہم نے ابتدائے کائنات سے کریشن آف دی یونیورس سے شروع کیا تھا اور اب ہم انتہائی کائنات یعنی اینڈ آف دا ورلڈ تک انشاءاللہ تعالی جائیں گے اس کی تفصیل کلاس کے تھوڑا سا آخر میں آپ لوگوں سے مزید ڈسکس ہوگی تو آج ہم جو پاکستان کی لاسٹ پارٹ ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان کی ہسٹری ہم اگر تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں تو ہم لوگوں نے مغل ہسٹری پڑھی تھی پھر برٹش امپائر برٹش راج جو لگا تھا اس کی ہسٹری پڑھی تھی تو پورے سب کانٹیننٹ میں جو اسلامک ہسٹری پڑھتے پڑھتے ہم لوگ مڈل ایسٹ سے اور پھر سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے جب ہم سب کانٹیننٹ پہنچے تھے تو پھر ہم نے بہت تفصیل سے اس کے تمام انڈیا کی پوری تاریخ اور پھر جب پاکستان اور انڈیا کا پارٹیشن ہوا اس کی پوری تاریخ اور پھر پاکستان کی تاریخ ہم نے کافی حد تک پڑھ لی تھی اب میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف کچھ چیزیں ریفریش کرنے کے لیے کروں گا اور تھوڑا سا تیزی سے چلوں گا چونکہ سلائیڈز آپ لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی سلائیڈز وغیرہ آپ دیکھ کے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس سیکوینس میں جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان ہے کراچی میں پیدا ہوئے 1876 میں ظاہر بات ہے ان کی زندگی کا ہماری پاکستان کی تاریخ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے 1948 میں 1948 میں پاکستان کے جو فرسٹ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے ان کا انتقال ہوا یعنی پہلے گورنر جنرل بھی قائد اعظم تھے ان کا انتقال ہوا 1906 میں جو ہے مسلم لیگ فاؤنڈ ہوئی اور اس میں جو مسلمانوں کے لیے ایک الگ لینڈ کی بات تھی وہ اس کی چیزیں شروع ہوئیں قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے پھر مسلم لیگ میں آ گئے تھے پھر 1940 میں مسلم لیگ نے پبلکلی یہ آئیڈیا انڈورس کیا کہ ہمیں سیپریٹ نیشن چاہیے یعنی کہ 2 قومی نظریہ یا 2 نیشن تھیوری 1947 میں یہ پاکستان آزاد ہوا انڈیا آزاد ہوا برٹش کے راج سے اور پھر اسی دوران بہت زیادہ ہیوج مائگریشنز ہوئیں دونوں سائڈ سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں آج تک اتنی بڑی مائگریشن اور پھر اس میں اتنا خطرناک قتل و غارت منل رائٹس ہوئے مسلمانوں کو ہندوؤں نے اور سکھوں نے بہت بری طرح سے ذبح کیا اور اس طرح سے پھر پاکستان آزاد ہوا بہت ہی خون کی ہولی کھیلی گئی اور اس کے بعد پھر پاکستان آزاد ہوا
1948 में पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर पहली जंग हो जाती है। अभी पाकिस्तान को बने हुए अभी संभलने का मौका भी नहीं मिला था। 1951 में लियाकत अली खान जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान को, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया जाता है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिस नाम पे वो बना था। 1958 में मार्शल लॉ लग जाता है, जनरल अयूब खान जो हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं और अभी पाकिस्तान को बने हुए 11 साल हुए हैं, 10-11 साल, और पहला मार्शल लॉ फौज ने इम्पोज कर दिया। फिर जनरल अयूब खान जो है अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेते हैं, तो सिर्फ 2 साल के बाद फिर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 65 में 1965 में हम लोगों की दूसरी जंग होती है इंडिया से कश्मीर के ऊपर ही। और फिर ये चीज़ें जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मिला था। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश था और वेस्ट पाकिस्तान जहाँ पे जो अभी पाकिस्तान है, और उसके नॉर्थ में फिर हमारा कश्मीर का इलाका था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस है, बहुत सी किताबें लिखी गईं। लेकिन ये कि इसके ऊपर जो है अगर हम थोड़ा-सा नज़र डालें पिछली तारीख़ पे, तो बेसिकली हुआ ये था कि जब बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ था ब्रिटिश से, और फिर उसमें दूसरे जो कांग्रेस के लोग थे और फिर मुस्लिम लीग के लोग थे, उनमें से कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे, कुछ लोग इसके इसके फ़ेवर में भी थे। लेकिन उस वक़्त जो है फिर कुछ जहाँ-जहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो उनको पाकिस्तान के हद में आना चाहिए था। लेकिन ये कि वहाँ के जो फरमा-रवा थे उन लोगों ने, बजाए इसके कि प्लेबिसाइट कराते या पब्लिक ओपिनियन लेते, उन्होंने अपने-अपने चक्कर में जो है वो मुल्कों को मतलब उन उन जगहों को एक आज़ाद स्टेट बनाने की कोशिश की, कुछ ने। जैसे हैदराबाद दक्कन ने जब अपने आप को आज़ाद स्टेट बनाने की कोशिश की, तो इंडियन आर्मी चूँकि बिल्कुल साउथ में था, बीच में था, तो इंडियन आर्मी ने हमला करके उनको उनको पसपा कर दिया और फिर दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। इसी तरह से कश्मीर के ऊपर, चूँकि अब कश्मीर के बॉर्डर्स पाकिस्तान से भी मिलते थे, तो इंडिया के लिए इतना आसान नहीं था कि वो कंप्लीट पूरे कश्मीर पे हमला कर देता। अ, तो उसका एक सिख रूलर था उस वक़्त जिसने कि ये सारी चीज़ें की। बहरहाल ये एक पूरी दूसरी बहस है, इंशाअल्लाह ताला हमने इसको थोड़ा डिस्कस भी किया था, लेकिन ये कि आगे चल के भी अगर मौका मिला तो करेंगे। 1969 में अय्यूब खान रिज़ाइन कर देते हैं, जनरल याह्या खान टेक ओवर कर लेते हैं। 1970 में जो है वो रहमान थे, वो इलेक्शन में जीत जाते हैं। बेसिकली अब जो प्राइम मिनिस्टर होना था वो बेसिकली उनकी तरफ से होना था। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हो जाता है हमसे, इंडिया इंटरफियर करता है। बांग्लादेश चूँकि जब उनको एक लेजिट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तो उनके अंदर फिर वो बांग्लादेशी वो उठी और उन लोगों ने अपने राइट्स के लिए फाइट किया, और फाइनली ज़ाहिर-सी बात है उसमें ब्रिटिश भी शामिल था, लेकिन इंडिया ने इंटरवीन करके बांग्लादेश को आज़ादी दिला दी। तो अब पाकिस्तान दो लख्त हो गया, यानी पाकिस्तान टूट गया, आधा ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश बन गया, और फिर पाकिस्तान पाकिस्तान रहा। तो ये हमारी कुछ ऐसी दर्दनाक हकीकतें हैं पाकिस्तान की तारीख की, कि जिसका कोई इजाला तो अब नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट ये कि अगर हम एटलीस्ट हम सब लोग हिस्ट्री को जान लें, हिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझें, तो शायद हमारे बच्चे या हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि बहुत तेज़ी से मीडिया के ज़रिए और जो है जिस तरह से दुनिया में इस वक्त खबरें फैलाई जाती हैं, उसके ज़रिए इन तमाम चीज़ों को भी न्यूट्रलाइज़ किया जा रहा है, कि जो ये एफर्ट्स हुई थी मुसलमानों की, उनको क्वेश्चन किया जा रहा है। आज भी आप देख लें कि बहुत से लोगों के ज़हनों में अजीब-ओ-गरीब सी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान के बनने के बारे में, पाकिस्तान के एग्ज़िस्टेंस के बारे में। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि तारीख़ पढ़ने की बहुत शदीद ज़रूरत है। अगर हम तारीख़ नहीं पढ़ेंगे, तो खुदा ना ख़ास्ता हम भी फिर उन लोगों के ज़हनों की तरह सोचने लगेंगे। 1972 में शिमला पीस एग्रीमेंट होता है कश्मीर की फ्रंट लाइन के ऊपर। 1973 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। 1977 में चूँकि इलेक्शन जब होते हैं, तो उसमें रिगिंग की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी ने की जो है रिगिंग की बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं।
تو اس کے اوپر بہت ہنگامے ہوتے ہیں. ایک قومی اتحاد بن جاتا ہے باقی تمام پارٹیز کا، تقریباً 9 پارٹیز کا. تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر جنرل ضیاء الحق مارشل لا لے کر آ جاتے ہیں 1977 میں. تو یہ آپ سمجھیے پاکستان کی تاریخ کا دوسرا مارشل لا. جنرل ضیاء الحق پھر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. جس طرح ایوب خان نے بھی تقریباً 2 سال لے دیے تھے، انہوں نے پہلے سال ہی جنرل ضیاء الحق پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. اور پھر جنرل ضیاء الحق کی جو ڈفرنس تھا، ایوب خان نے پاکستان کو جو آپ سمجھیے کہ انڈسٹریلائز کیا تھا، انڈسٹریلائزیشن میں بہت مدد کی، پاکستان کی اکانومی بہت آگے گئی تھی. ضیاء صاحب کے زمانے میں اب جو ہے چونکہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، لوگ دین سے بہت زیادہ دور چلے گئے تھے، اسلام کے نام پہ بنے ہوئے اس ملک کو بھول ہی گئے تھے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنایا تھا. انہوں نے ایک ایسی کیمپین لانچ کی جس سے انہوں نے اسلام کی جو شریعت لاز تھے ان کو ان کو انفورس کرنے کی کوشش کی. پھر پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں اسلامی قوانین نافذ ہونے کے بعد لوگوں کو پکڑ کے کرپشن کے کیسز میں اور دوسرے کیسز میں لوگوں کو پکڑ کے سزائیں بھی دی گئیں، جس کے اوپر اب ضابط ایک کنٹروورسی ہے اور اس کے اوپر بحثیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اچھا، 1979 میں ایک قتل کے کیس میں جو ہے ضیاء الحق کی حکومت کے دوران قتل کے کیس میں بھٹو کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے 1979 میں. آ، اچھا، پھر 1980 میں جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ افغانستان کے اوپر سوویت یونین حملہ کر دیتا ہے، اور اس میں امریکہ جو ہے پھر پاکستان کو ملٹری اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ سوویٹس کو روک سکیں، کیونکہ اگر سوویٹس افغانستان کو کراس کر کے پاکستان کی طرف آ جاتے تو ان کا مین مقصد تھا گرم پانی، یعنی وہ وارم واٹر کی طرف آ جاتے تو ان کی جو جہاز رانی تھی یا جو جہازوں سے وہ دوسرے ملکوں پہ پریشر ڈال سکتے تھے، کیونکہ نارتھ میں تو سارا برف تھا تو اس طرف سے تو وہ انٹر ہو نہیں سکتے تھے. تو بہرحال تو اس میں پھر ضیاء الحق کی حکومت نے امریکہ کے اسسٹنس سے افغانستان کے اندر ریزسٹ کیا رشیا کو، یو ایس ایس آر کو، اور پھر ایونچولی ان کو ہرا دیا. اور اس میں پھر ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو اس میں پھر بہت سے کنٹریز انوالو تھے. جب میں شروع میں امریکہ آیا تھا تو اس زمانے میں ایک ایران کانٹرا جو ہے کیس چل رہا تھا، جس میں اولیور نارتھ کو انہوں نے پیش کیا ہوا تھا کہ جس نے ایران کے تھرو اسٹنگر میسائل وغیرہ موو ہوتے تھے ایران سے پاکستان اور پھر پاکستان سے افغانستان. تو بہرحال یہ سب یہ تو ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، نیوز میں دیکھا ہے، یہ وہ سب وہ چیزیں ہیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں ہے. تو بہرحال اچھا، شروع میں آ کے چونکہ ہنگامے بہت زیادہ تھے تو ضیاء الحق نے ایک پولیٹیکل پارٹیز پہ ایک بین لگا دیا تھا. تو 1985 میں وہ بین اٹھا دیا جاتا ہے. ماشاء اللہ پولیٹیکل پارٹیز پہ بین جب اٹھتا ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی کیمپین شروع کرتی ہیں، اور وہ اس میں پھر دوبارہ سے ایک الیکشن کا سما پیدا ہو جاتا ہے. 1986 میں جو بے نظیر جو سیلف ایگزائل تھیں، اپنے پاکستان سے باہر گئی ہوئی تھیں کیونکہ پی 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 کے اگینسٹ کیمپین لانچ کی گئی تھی، تو وہ واپس آ جاتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. 1988 میں ضیاء صاحب کا جو ہے پلین کریش ہو جاتا ہے، اور اس میں یو ایس ایمبیسڈر بھی اس میں ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں یہ کہ کون کون لوگ اس میں انوالو تھے، کیا نیچرل طریقے سے جہاز گرا تھا یا اس کو گرایا گیا تھا، اور جس طرح سے امریکن ایمبیسڈر بھی شامل تھا اور اس میں کچھ اور فوجی بھی تھے. تو بہرحال اس ضیاء صاحب جو ہے پلین کریش میں شہید ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو بے نظیر بھٹو تھیں وہ دوبارہ سے جو ہے اس میں پاور میں آ جاتی ہیں 1988 سے 1990، اور پھر 1993 سے 1996. اور پھر 2007 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو بھی ایک بم بلاسٹ ان کے اوپر ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ آتی ہیں تو بہرحال جب وہ پاور میں آتی ہیں تو پھر غلام اسحاق خان ان کی پرائم منسٹرشپ ٹاپل کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ پھر دوبارہ سے الیکٹ ہو کے آ جاتی ہیں.
1988 में ही बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी के ज़रिए जनरल इलेक्शन में आती हैं। 1919 में बेनज़ीर भुट्टो डिसमिस कर दी जाती हैं इन 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 ऑन द चार्जेस ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड करप्शन। तो करप्शन तो थी क्योंकि ज़रदारी का ताल्लुक था, उसके शौहर थे और ये सारी दुनिया ही जानती थी। लेकिन समहाउ हमारे मुल्क की सियासत कुछ ऐसी है कि जब जजेस, जुडिशरी और हर चीज़ जब बिक जाए तो फिर उसमें हक क्या है और बातिल क्या है उसका पता करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उनको निकाला गया इनकॉम्पिटेंस पे और करप्शन पे। 1991 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू करते हैं क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इस्लामिक शरीयत लॉ जो है उसको चूंकि वो ज़ियाउल हक के ही ट्रेन करदा यानी ज़ियाउल हक के ज़माने में ही उनको ये सारी पावर्स मिलती हैं और फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नवाज शरीफ साहब। तो इस वजह से उन्होंने फिर वो उसी शरिया लॉ को करने की कोशिश की। हालाँकि फिर हम उनकी ज़िंदगी और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी देखते हैं तो उसमें शरीयत तो दूर की बात है, इस्लाम का भी कोई शायबा नज़र नहीं आता। अल्लाहु आलम। 1992 में गवर्नमेंट एक कैंपेन लॉन्च करती है जिसमें जिसमें अब ये ज़ाहिर है ये तो कहा जाता है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो वायलेंस को ख़त्म करने के, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग महाजिर कौम थी कराची की, उन लोगों ने महाजिर कौमी मूवमेंट को समझे बेसिकली बनाया गया या आगे चला। और ये महाजिर कौमी मूवमेंट तो बन चुकी थी, लेकिन ये कि इसको ख़त्म करने के लिए फिर कैंपेन चलाई गई और फिर इनको मुख्तलिफ लोगों को दिया गया, चार्ज दिया गया ताकि इस क़ुव्वत को ख़त्म कर दिया जाए। अब इसके पीछे भी एक बहुत कंट्रोवर्सी है कि शायद हमारी फ़ौज ने ही एमक्यूएम बनवाई थी ताकि पूरे मुल्क में किसी वक़्त भी किसी एक पार्टी के पास इतनी ज़्यादा पावर ना आ सके। लेकिन अगेन चूंकि हमारी ये हिस्ट्री की क्लास है तो इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस ऑल द इवेंट्स दैट हैपेंड एज इट इज और उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स यही बताते हैं कि कुछ इसी किस्म के हालात थे जिसकी वजह से उसको भी खत्म करने की कोशिश की गई। अच्छा, 1993 में प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान और प्राइम मिनिस्टर शरीफ दोनों ने रिजाइन कर दिया फौज के प्रेशर में, मिलिट्री के प्रेशर में। जनरल इलेक्शंस कराए गए और फिर बेनज़ीर भुट्टो दोबारा वापस आ गई। तो अगर आप ये पूरी जो टाइमलाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसको देखें तो एक बहुत ही बर्ड्स आई व्यू से देखें तो आपको पता चलता है कि कोई भी सियासी हुकूमत था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और फिर लड़वाया जाता था। फिर जब जो पहली ताकत ज़्यादा बन रही थी, वो ख़त्म होने लगती थी, दूसरी ताकत आ जाती थी। तो अब उस ताकत को ख़त्म करने के लिए एक तीसरी एफर्ट शुरू होती थी एंड सो ऑन। तो पाकिस्तान की सैड तारीख यही है। अब इस तारीख की वजह से बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें पता है कि हम एक मुसलमान हैं और हम मायूस नहीं होते क्योंकि मायूसी शैतान की तरफ से होती है। तो हम हर वक़्त अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और किसी अच्छे वक़्त का इंतज़ार करते हैं, वो जो हम आज भी कर रहे हैं। अच्छा, 1996 में प्रेसिडेंट लगारी भुट्टो की गवर्नमेंट को फिर डिसमिस कर देते हैं करप्शन एलिगेशंस के ऊपर। नवाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं वो इलेक्शन जीत के। पाकिस्तान जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है इस वक्त 1998 में, जिसकी वजह से फिर पूरे आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ी धाक बैठ जाती है पाकिस्तान की। और फिर क्योंकि इस वक्त तक और अभी तक पूरी दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो या जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किए हों। 1999 में नवाज शरीफ जो है उनको हटा दिया जाता है और फिर हम देखते हैं कि बाद में फिर वो 2008 में फिर वो 10 साल के बाद तकरीबन वापस आते हैं। लेकिन 1999 में उनको कू होता है उनके ऊपर। परवेज मुशर्रफ जो है फिर एक दफ़ा आर्मी मार्शल लॉ लग जाता है, ये तीसरा मार्शल लॉ है। अप्रैल 1999 में बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी जो है करप्शन में कन्विक्ट होते हैं और उनको जेल सेंटेंसेस हो जाती हैं। और भुट्टो जो है बेनज़ीर भुट्टो चूंकि कंट्री से बाहर थी तो वो वहीं रहती हैं, लेकिन जरदारी जेल चले जाते हैं। 1999 में मई में कारगिल का वाक़या पेश आता है और ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब इसमें अगर आप मुख्तलिफ लोगों को देखें जो हमारी आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, वो यही कहते हैं कि हमारी आर्मी की इसमें गलती थी या आर्मी ने हमें गलत चीज़ें पोस्ट की। लेकिन जो सॉरी आप लोग, ये शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है।
تو آپ لوگوں نے اگر کوئی مجھے بتا دے کہ کہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا تو میں اس سے آگے پھر شروع کروں انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی ہاں بھائی، آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. تو کہاں کچھ یاد ہے لاسٹ سلائڈ کون سی تھی؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کتنی دیر پہلے ڈسکنیکٹ ہوا تھا. یہ ہم نے صرف 1 منٹ پہلے ہی ہوا تھا، مطلب آلموسٹ اچھا یہی سلائڈ تو چل رہی تھی. یہی سلائڈ تھی. چلیں ٹھیک ہے. جی، سوری کارگل کے بارے میں بول رہے تھے آپ. اچھا اچھا، جزاک اللہ، تھینک یو ذیشان. اچھا تو آج کل بھی انٹرنیٹ تھوڑا سا ایکٹ کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، تو پلیز شاید ایک آدھ دفعہ اس طرح اور ہو تو معذرت، لیکن ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو 1999 میں کارگل کی کانفلکٹ ہوئی، جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اس میں بھی دونوں سائڈ سے تو مختلف قسم کے اپنے اپنے ورژنز آ رہے تھے، لیکن یہ کہ پھر پاکستان میں چونکہ فوج کے خلاف ایک سینٹیمنٹ پیدا ہو رہا تھا بہت عرصے سے، تو اب وہ اس میں پاکستان کی فوج کو بھی اس میں بلیم کرتے ہیں. لیکن تقریباً 1000 جو آرمی مین تھے وہ دونوں سائڈ سے اس میں پاکستان کی سائڈ سے شہید ہوئے اور ان کے سائڈ وہی جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے مارشل لا لگا دیا. 2000 میں اپریل میں نواز شریف سینٹینس ٹو لائف امپریزنمنٹ، ان کو لائف کی امپریزنمنٹ دی گئی. اور پھر وہ چونکہ پرویز مشرف جب کہیں شاید سری لنکا کے دورے پہ تھے، واپس آ رہے تھے، تو ان کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کے الزامات اور تمام چیزوں کو تو کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس بیس پہ ان کو عمر قید ہو گئی. 2000 دسمبر میں نواز شریف گوز انٹو ایگزائل ان سعودی عربیہ. ان کو جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن سعودی عرب کے اصرار پہ اور پھر جو این آر او سو کالڈ این آر او جو پرویز مشرف نے انٹروڈیوس کرایا تھا، جس کی وجہ سے تمام کرپشن والے لوگ دوبارہ سے سرفیس ہو گئے تھے، اور ان میں ایک نواز شریف جس کے اوپر ہیوج کرپشن چارجز تھے، اس کو بھی جو ہے سعودی عرب بھیج دیا گیا. اور یہ کہہ کے بھیجا گیا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، وہیں پہ رہے گا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پھر جب این آر او ہو گیا تو پھر وہ واپس بھی آئے، اور پھر انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک دو دفعہ دوبارہ حکومت بھی کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، 2001 میں 2001 میں جون میں جنرل پرویز مشرف نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنا لیا. یہ تیسرے آرمی جنرل ہیں جنہوں نے مارشل لا لگایا اور پھر اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنا لیا. اچھا 2001 سپتمبر میں جو ٹیررزم کے اگینسٹ فائٹ تھی، کیونکہ افغانستان میں اور ان جگہوں پہ جو ساری فائٹ تھی پاکستان کے ناردرن علاقے میں، جو ہے وہ ساری چیزیں پاکستان نے ان کا امریکہ کا ساتھ دیا، پرویز مشرف نے، اور پھر انہوں نے ٹیررزم کے خلاف افغانستان کے اوپر اٹیکس ہوئے، بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے ان کی بھی باقاعدہ اجازت مل گئی تھی. اور پھر اس وجہ سے چونکہ مشرف نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، تو پھر جو سینکشنز لگائی گئی تھی پاکستان کے اوپر نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کے بعد 1998 میں، تو ان میں سے کچھ سینکشنز کو اٹھا لیا گیا. کشمیر ایشوز میں جو ہے 2001 میں دسمبر میں انڈیا پاکستان پھر ایک بالکل وار کے ایج پہ کھڑے ہوئے تھے. اور پھر جو ہے اس کے بعد کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہیں. انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، وہ اس کو پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ڈیٹیلز ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہی ہیں. 2002 جنوری میں پریزیڈنٹ مشرف نے 2 ملیٹنٹ گروپس تھے، آف کورس امریکہ کی ڈیمانڈ پہ تھے، لیکن لشکر طیبہ اور جیش محمد کو بین کر دیا جاتا ہے، اور ان کو یعنی کہ وہ کسی بھی لحاظ سے فنڈنگ کے لحاظ سے یا ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ان کو ہر چیز کی اجازت واپس لی جاتی ہے. اور یہ ریلیجس ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے تھا. اب اس کے پیچھے کہانی کیا تھی وہ شاید ہم سب جانتے ہیں، لیکن بہرحال تاریخ کی حقیقت یہی بتاتی ہے ہمیں. 2002 اپریل میں پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں ان کو مزید ایک 5 سال کی ایکسٹینشن لے لیتے ہیں ریفرنڈم کے ذریعے. اور پھر ظاہر بات ہے کانسٹیٹیوشن تو شاید ہمارے پاکستان کا بننا ہی ٹوٹنے کے لیے تھا یا توڑنے کے لیے بنا تھا، تو وہ ایک دفعہ پھر توڑ دیا جاتا ہے اور وہ 5 سال مزید حکومت میں آ جاتے ہیں. پھر 2002 میں چونکہ اب آرمی کی حکومت تھی، اب پرویز مشرف پریزیڈنٹ بنے میں، آرمی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ایک 3 میڈیم رینج میزائل جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جن کے اندر کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ نیوکلیئر وار ہیڈز لے کے جا سکتے ہیں، اور بہت ہی لانگ رینج ہوتے ہیں. سوری میڈیم رینج تھے یہ، اس کے بعد پھر لانگ رینج آئے تھے. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے جب بھی پاکستان یا انڈیا اپنے اسلحے کی نمائش کرتا ہے تو اس سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ
کوئی ٹینشن ہے، کوئی حکومت ایک دوسرے کے ساتھ یا تو جنگ ہو سکتی ہے یا کوئی میجر ٹینشن چل رہی ہوتی ہیں۔ 2002 اگست میں پریزیڈنٹ مشرف grants himself sweeping new powers including the right to dismiss an elected parliament۔ پرویز مشرف نے اپنے ہی لیے کیا، لیکن بہرحال ایک نیا انٹروڈیوس کیا انہوں نے لا، جس کے اندر کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پوری پارلیمنٹ کو ڈسمس کر سکتا ہے، جو کہ ایون کہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہو۔ ٹھیک ہے، 2003 نومبر میں پاکستان اور کشمیر کے دوران سیز فائر ہوتا ہے، اور پھر ضابطہ یونائٹڈ نیشن انوالو ہوتی ہے، اور اس سیز فائر کے جو ڈیٹیلز ہیں اس کو آج تک انڈیا نے فالو نہیں کیا۔ انڈیا اس کے اوپر کیس کرتا ہے۔ 2003 دسمبر میں پاکستان اور انڈیا ایگری کرتے ہیں کہ جو ہے ان کے ساتھ جو لنک دوبارہ سے فلائٹس وغیرہ چلائی جائیں اور 2004 سے جو ہے 2 ایئر بین جو ہو گیا تھا اس کو ختم کر کے اب جو ہے فلائٹس وغیرہ آپس میں چلا جائیں۔ 2004 فروری میں لیڈنگ نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر عبد القدیر خان ایڈمٹ کرتے ہیں تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہیونگ لیکڈ نیوکلیئر ویپن سیکرٹس رپورٹڈلی ٹو لیبیا، نارتھ کوریا اینڈ ایران۔ اگین یہ بھی ہمیں میڈیا سے خبریں ملتی ہیں، تو چونکہ یہ ہسٹری کی کلاس ہے، سو آئی ایم رپورٹنگ واٹ وی سی ان دی ہسٹری بکس یا ہسٹوریکل ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے۔ حقیقت صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، انسان بحیثیت انسان وہی چیز دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے جو اسے نظر آ رہی ہیں۔ 2004 جون میں پاکستان جو ہے القاعدہ کے خلاف آفیشیل جو ہے وہ اس کے خلاف آفینسو کرتا ہے، اور جو بھی ٹرائبل ایریاز میں یا افغان بارڈر کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر بہت تیزی سے اٹیک کرنا شروع کرتا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے یو ایس کو تو اجازت دی ہوئی ہوتی ہے پرویز مشرف نے، تو وہ جو ہے وہ ڈرون اٹیکس القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے ڈرون اٹیک شروع ہوتے ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ افغانستان کے دیہی علاقوں میں بہت سی جانیں جاتی ہیں، بلکہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جو ہے کسی ایک شخص کو مارنے کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں سویلینز کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت بڑی کنٹروورسی ہوتی ہے، اور وہ سب شاید وقت آپ سب لوگوں کو یاد بھی ہو۔ اپریل 2004 میں پارلیمنٹ اپرووز کریشن آف ملٹری لیڈ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل۔ آرم فورسز کی جو ہے وہ سویلین افیئرز میں انٹری ہو جاتی ہے، وہ تو پہلے ہی تھی، دکھانے کو نہیں تھی لیکن بہرحال ہو جاتی ہے۔ کامن ویلتھ میں پاکستان دوبارہ سے ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب چونکہ پرویز مشرف کی حکومت میں کچھ ایسا لگ رہا ہے امریکہ کو اور بڑی طاقتوں کو کہ شاید پاکستان اب کوآپریٹ کر رہا ہے، ہمیں پاکستان کے اندر ٹیررسٹ لوگوں کو اٹیک کرنے کی اجازت ہے، ڈرون اٹیکس ہم کر سک رہے ہیں۔ پاکستان اکنامکلی اس راہوں پہ چل رہا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، اینڈ سو آن۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو اب آہستہ آہستہ دوبارہ سے میرے خیال میں گرے لسٹ سے دوبارہ گرے لسٹ میں ہی کم از کم ان کی امپروومنٹ ہو رہی ہے۔ 2005 اپریل میں بس سروس چلتی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اور تو اس کی یہ ایک بہت بڑی خوش آئند چیز تھی جس کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جب پاکستان اور انڈیا کا پارٹیشن ہوا تھا تو اس میں بہت سے مسلمان آدھی آدھی فیملیز انڈیا میں رہ گئی تھیں، آدھی پاکستان آ گئی تھیں، تو وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے ملنا بھی چاہتے تھے تو انڈیا اور پاکستان کی لڑائی کی وجہ سے لوگ 20 30 سال ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے تھے، بہت سی موتیں واقع ہو جاتی تھیں۔ تو یہ ایک خوشائند چیز سمجھی گئی۔ اب وہ سیاسی طور پہ جو بھی اس کا رہا ہو، لیکن جو مسلمان تھے خاص طور سے بارڈر ایریاز کے اوپر، وہ آرام سے ان کو کم از کم بس سروس کے ذریعے ایک دوسرے کے آس پاس جا سکتے تھے، اور یہ پہلی دفعہ 60 سال میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا۔ 2005 میں اگست میں جو ہے پاکستان نے ایک نیوکلیئر کیپیبل کروز میسائل کا ٹیسٹ کیا، تو یہ بھی دنیا میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا گیا۔ 2005 میں اکتوبر میں ایک زلزلہ آیا، بہت ہی شدید زلزلہ پاکستان میں، جس میں جو ہے وہ جو کشمیر کے علاقے میں، اور اس میں بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، اور پھر پوری دنیا سے ہیلپ بھی آئی۔ پاکستانی جو پوری دنیا میں رہتے ہیں خاص طور سے امریکہ میں، ان لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے اس میں ہیلپ کی گئی۔ 2006 ستمبر میں گورنمنٹ سائنس پیس اکارڈ ٹو اینڈ فائٹنگ ود پرو القاعدہ ملیٹنٹس، وزیرستان اور ٹرائبل ایریاز میں جو ساری فائٹ ہو رہی تھی تو اس کے اوپر پیس اکارڈ سائن کیا گیا۔ 2007 فیبروری 68 پیسنجرز آر کلڈ بائی بام بلاسٹ، کون سی جو ٹریول انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ٹرین ٹریول کر رہی تھی اس میں ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے، اور
اس میں جو ہے اب ظاہر سی بات ہے اب دونوں نیوکلیئر پاور ہیں تو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید کوئی ایک بھی حکومت حملہ کر دے گی تو کوئی نیوکلیئر وار نہ شروع ہو جائے. تو اس وجہ سے پھر ان کے درمیان ایک سائن ہوتا ہے, ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے, اگریمنٹ سائن ہوتا ہے جس سے کہ وہ نیوکلیئر پاور نہیں یوز کریں گے. 2007 میں پریزیڈنٹ مشرف چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر بہت بڑے رائٹس ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہنگامے ہوتے ہیں, پھر وہ بحال ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں یہی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پرویز مشرف ان پاپولر ہوتا چلا گیا. پھر بیچ میں لال مسجد کا واقعہ ہوا, اس کے اندر بھی پرویز مشرف کی جو سمجھیں جو ایکشن جس طرح کا لیا گیا وہ پاپولر نہیں تھا, تو ان کے خلاف بہت سے سینٹیمنٹ شروع ہو گئے تھے. یہ تو لال مسجد کے بعد پھر ایکس پرائم منسٹر بینظیر بھٹو پھر غزال سے واپس آتی ہیں, اور پھر ایک اور سوسائڈ بام اٹیک ہوتا ہے ان کے اوپر, جو کہ اس میں وہ بچ تو جاتی ہیں لیکن بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اس کے اندر, شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو چیلنج کر دیتا ہے, اور پھر ایک ایمرجنسی رول لگ جاتا ہے. چیف جسٹس چودھری افتخار چودھری ایک نیا سپریم کورٹ کو کا اعلان کر دیتے ہیں, اور پھر انہوں نے ری الیکشن کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ری الیکشن ہوگا. 2007 نومبر میں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں. یہ بھی این آر او کا نتیجہ تھا جو پرویز مشرف نے کیا تھا. ہی واز ناٹ سپوز ٹو کم بیک, لیکن وہ آ جاتے ہیں. مشرف ریزائن کر دیتے ہیں. 2007 دسمبر میں ایمرجنسی لفٹ ہو جاتی ہے. بینظیر بھٹو کو اسیسنیٹ کر دیا جاتا ہے. ان کو ایک اپنے جلسے میں جا رہی تھیں گاڑی میں, ان کو کوئی گولی مار دیتا ہے, جس کا آج تک کمپلیٹ ڈیٹیلز ہم لوگوں کو عوام کو نہیں مل سکی کہ کس نے ماری اور کیوں ماری, لیکن بہرحال ان کی شہادت ہو جاتی ہے. 2008 فروری مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. 2008 میں جو ریڈیکل ماسک ریڈ ماسک میں جو واقعہ ہوتا ہے اس میں سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. 2008 کے اگست میں پریزیڈنٹ مشرف ریزائن کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, اور پھر ان کے خلاف مختلف کیسز چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اب میں تھوڑا سا اور زرداری جو 2008 کے ستمبر میں جو بینظیر کو اسیسنیٹ کیا گیا تھا, وہ پرزاداری کے اوپر بھی الزامات آ رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں پھر ایک اور بامبنگ ہوتی ہے میریاٹ ہوٹل میں. پھر 2008 میں ہی 2008 میں انڈیا ممبئی اٹیکس جو ہوتے ہیں اس میں انڈیا پاکستان کو بلیم کرتا ہے. 2009 میں فروری میں شریعہ لا جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے نارتھ ویسٹرن سوات ویلی میں. اسلامک ملیٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے کہ ہم اسلام کے قوانین کو مانتے ہیں. پھر جو ہے 2009 میں تقریباً کچھ پروٹیسٹ کافی دن پروٹیسٹ چلتا ہے, اور پھر جو ججز ڈسمس ہوئے ہوتے ہیں ان کو پرویز مشرف دوبارہ لے آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو چودھری کو نکالا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر بلٹ اپ ہو گیا تھا. پھر طالبان کے ساتھ سوات اگریمنٹ ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس میں بیچ میں بہت زیادہ بم بلاسٹ شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس میں پھر سوات ویلی خاص طور سے وہاں سے بہت سے لوگوں کو موو ہونا پڑتا ہے ٹیمپریریلی, اور وہاں پہ ایک کلیننگ آپریشن ہوتا ہے فوج کے ذریعے, اور بہت سی چیزیں تباہ ہوتی ہیں, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, معصوم لوگ مر جاتے ہیں. لیکن بہرحال ان دا نیم آف سیکیورٹی کلیئرنس یہ لوگ سب چیزیں ہوتی ہیں. جولائی 2009 میں تو 2009 جولائی میں نواز شریف صاحب کو ایکویٹ کر دیا جاتا ہے جو ہائی جیکنگ کیس تھا, اور پھر ان کو پبلک آفس میں اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ آ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. بالکل یہی چیز آج کل باہر چلے گئے, اور باہر جا کے اب ان کو یہی تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. لیکن جب پچھلی چھوٹی سی گورنمنٹ آئی شہباز شریف کی تو انہوں نے ان کے تمام کیسز کو معاف کر دیا گیا. اب وہ واپس آنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ آ کے دوبارہ الیکشن لڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ دیکھ چکے ہیں, لیکن بہرحال ابھی تک ہو رہی ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ اس میں پڑھ لیجئے گا جو بھی پرابلمز ہوئی اور مختلف جگہوں پہ جو بم بلاسٹ ہوئے. فلڈ آیا 2010 میں, بہت ہی خطرناک فلڈ آیا.
اور تقریباً 1600 لوگ اس میں مار دیے گئے. اسامہ بن لادن جو ہے اس میں پاکستان میں وہ ان کو تلاش کر لیا گیا اور پھر ان کو مار دیا گیا. اور یہ بھی سب بھی چیزیں بہت بڑی کنٹروورسیز ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی چیز جو کہ سمجھ میں نہیں آتی آج کی ٹیکنالوجیکل دنیا میں، کہ کسی طرح سے کوئی دوسرے ملک کا ہیلی کاپٹر آ کے اور آپ کے ملک میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے نہیں بلکہ مار کے پھر اس کی لاش کو لے جا کے کسی کو دکھائے بغیر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ ایک مضحکہ خیز قسم کا واقعہ تھا. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کیا تھی. لیکن بہرحال دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. لیکن انکار اور اقرار سے عام لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جن لوگوں کی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت ہے وہی اپنی چیز منواتی ہے. اچھا، پولیٹیکل کلنگز ہونا شروع ہو گئے 2010 میں. 2011 میں پاکستان کے اوپر بلاسفیمی لاس کے اوپر ایک نئے ڈسکشن شروع ہو گئی اور اس کے اوپر بہت جو ہے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا گیا. پھر اس کے جس نے اسے قتل کیا تھا اس کو پھانسی دے دی گئی. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ اگین وین یو لک ایٹ اٹ فرام دا برڈز آئی ویو تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح سے آٹومیٹک چیزیں نہیں ہو رہی بلکہ بائی ڈیزائن بائی پلان ہو رہی ہیں. اور پلان کرنے والا کون ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. 2011 مارچ میں پاکستان جو ہے وہ the prime ministers of India and Pakistan meet to watch a cricket match, an occasion seen as an chance for the two nations to repair relations. اگر آپ کو یاد ہو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ضیاء صاحب جو ہے کرکٹ کا میچ دیکھنے چلے گئے تھے انڈیا اچانک سے، اور غالباً راجیو گاندھی اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور وہ جو ہے ٹینشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت سیریس ٹینشن تھی کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے کسی بھی طرف سے. تو اس ٹینشن کو انہوں نے کرٹیل کرنے کے لیے ہوا، تو شاید یہ کرکٹ ڈپلومیسی کہلاتی ہے. تو یہ دوبارہ سے ایک کوشش کی گئی. پھر ہم نے اسامہ بن لادن کی بات کر لی. پاکستان شٹس ڈاؤن نیٹو سپلائی راؤٹس. پھر پاکستان جو ہے جو نیٹو سپلائی ہوتی تھی ان کو شٹ ڈاؤن کرتا ہے، اس کے اوپر سارے ٹرکس راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت پرابلمز ہوتی ہیں، پاکستان کی اکانومی بہت ہرٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں ان کے تقریباً 25 پاکستانی سولجرز کو مار دیا جاتا ہے. اگین یہ بات دوسری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. 2011 میں پھر 2012 میں یہ جو آپس میں چیزیں پاکستان کی کے باہر جا کے انگلینڈ میں اور امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو کیمپیننگ کرتے تھے، اس میں پھر ایک ایشو وہ میمو گیٹ کا بھی آیا، اس میں بھی آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا ہوگا. پھر مختلف ملٹری لیڈرز آئے اور پھر وہ گئے، تو ان کے بعد جو آیا ہر ملٹری لیڈر جانے کے بعد یہ لگتا تھا کہ شاید اب چیزیں اور بہتر ہوں گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ورس ہوتی چلی گئی. ایون کہ جب ابھی باجوہ گیا، باجوہ بہت ان پاپولر ہو چکا تھا اور اس کے خلاف بہت سے تقریباً پورا پاکستان کھڑا ہو گیا تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید جب باجوہ جائے گا تو اس کے بعد جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ شاید کچھ چیزیں بہتر کر سکے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ لائف گوز آن اینڈ ایوری تھنگ کنٹینیوڈ دا وے اٹ ہیز بین ڈن. اب یہی اگین یہ ہسٹری ہے، ہم ہسٹری کی کلاس پڑھ رہے ہیں. ہم وقتاً فوقتاً اپنے اپنے اوپینینز تو دے سکتے ہیں، لیکن جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پھر بہت سی چیزیں بہت کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. اچھا جی، 2012 میں یہ ساری فائنینشیل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بھی اگین یہ ساری وہ میں نے ڈاکیومنٹ کی چیزیں جس میں کہ شاہد آفریدی جو ایک ڈاکٹر تھا، اس نے جب امریکہ کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں پلان کی تھیں تو وہ ساری سرفیس پہ آ جاتی ہیں. پریزیڈنٹ گیلانی کو نکال دیا جاتا ہے، راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں 2013 میں. نواز شریف پھر الیکٹ ہو کے واپس آ جاتے ہیں. ممنون حسین جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتے ہیں. پشاور اسکول میسیکر ہوتا ہے. دس واز ون آف دی موسٹ ہینیس کرائمز ایور ڈن آن پاکستان سوئل، کے جس کے اندر پوائنٹ بلینک پہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو پشاور آرمی اسکول میں جا کے مار دیا جاتا ہے، اور اس میں 148 بچوں کو اور یہ مطلب اتنی دہشت ناک اور خطرناک قسم کی صورتحال تھی کہ اس زمانے میں شاید زیادہ تر لوگ جنہوں نے یہ واقعات سنے یا دیکھے تو وہ ان کی نیندیں اڑ گئی تھیں. لیکن بہرحال یہ ہمارا پاکستان ہے، یہیں پہ یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سب کے بچوں کی انشاءاللہ. 2017 میں پرائم منسٹر نواز شریف پھر ریزائن کرنا پڑ جاتا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیے جاتے ہیں وہ گورنمنٹ سے. 25th امینڈمنٹ آتا ہے
پارلیمنٹ آف پاکستان سے اپروو کر لیتی ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے تو یہ جو فاٹا کا ایریا تھا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے پاکستان بنا تھا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز جو تھے ان کو ضم کر لیا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں، یعنی کہ ہمارے ایک صوبے میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا 2018 میں، جو کہ غالباً عمران خان کی دو حکومت کے درمیان ہوتا ہے. پاکستان جنرل الیکشن ہوتے ہیں 2018 میں. عمران خان پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اور انہوں نے اپنا اس کی آواز اٹھائی ہوتی ہے کہ ہی ول اینڈ دی کرپشن اینڈ ڈائنسٹک پالیٹکس. لیکن یہ کہ دوسرے جو طاقتور ادارے ہوتے ہیں وہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے ریزلٹس میں تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی بن کے سامنے آ جاتی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نون لیگ اور PPP کے اگینسٹ کوئی ایک ایسی پارٹی آئی جس نے پھر ان دونوں کو بھی پاپولیرٹی میں پیچھے چھوڑ دیا. لیکن طاقتور اداروں نے پھر اس چیز کے اوپر قابض آئے اور پھر عمران خان آج کر جیل میں ہے. یہ سارے ایشوز ہیں پاکستان میں جو بھی ہوتے رہے. 27 فروری پاکستان نے انڈیا کے 2 جہاز گرائے، جس میں سے ابھی نندن کو انہوں نے اریسٹ کیا لیکن پھر ان کو چھوڑ دیا گیا ایز اے نائس جیسچر، ان کو واپس بھیج دیا گیا. 2019 میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں انڈیا نے آرٹیکل 370 آف دیئر کانسٹیٹیوشن، جس کے اندر جو ہے جموں اور کشمیر کی جس کے اوپر وہ قابض ہیں، اس کے انہوں نے وہ شقیں ہٹا دیں کہ جس میں ان کو پروٹیکشن ملتی ہے. تو اس وجہ سے پورے کشمیر میں رائٹس ہوئے، اور پہلے جو لوگ آزاد کشمیر کا نعرہ لگاتے تھے وہ کشمیر کا نعرہ بدل کے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگنا شروع ہو گیا. اور پھر یہ کہ پاکستان چونکہ مسلمان ملک ہے اور پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک اپنی حکومت ہے، ان کا اپنا پرائم منسٹر ہے، اس کے اندر کوئی ایسی اٹراسٹیز یا پرابلمز نہیں ہیں. لیکن انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ انڈین آرمی نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گولیاں مار کے ان کو نابینا ہیں. آج اب وہ بڑی بچیاں ہو گئی ہیں لیکن سینکڑوں کے حساب سے وہ نابینا بچیاں زندگیاں گزار رہی ہیں. ان کی عورتوں کو ریپ کیا گیا ان کی فوج کے ذریعے، ان کے ینگ لڑکوں کو گھروں میں گھس گھس کے گولی مار دی گئی، ان کی لاشوں کو جو ہے وہ اس طرح سے بے عزتی کی گئی کہ جس میں وہاں کی مائیں چیخ اٹھیں. لیکن چونکہ دنیا میں طاقت کا زور ہے تو یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں جس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے اس ہیومن رائٹس وائلیشن کے گانے گا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اور کیوں نظر آئیں؟ کیونکہ انڈیا سے ان کی دوستی ہے. تو میں تو بہت ہی یعنی واشگاف الفاظ میں آپ سب لوگ جو اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ سب لوگ، چاہے آپ لوگ انڈین ہو کے پاکستانی ہو کے دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لوگوں کو ایز اے مسلمان کی حیثیت سے سوچنا چاہیے، تو ہم سب کو یہ سارے ایکٹس کنڈیم کرنے چاہیے، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، لیبیا میں ہوں، کہیں بھی ہوں. لیکن ہم لوگوں کے ضمیر شاید بہت مردہ ہو چکے ہیں. ہم لوگ نیشنلسٹ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی خاطر آواز نہیں اٹھاتے، ہاں اپنے ملک کی خاطر اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام رائج کرنے کے لیے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اس کام پہ ہمیں استعمال کریں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. 2020 میں کووڈ آ جاتا ہے. اس کے بعد کی سٹوری آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا تقریباً شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور لیکن عمران خان کی جو لیڈ گورنمنٹ تھی وہ سچویشن کو انڈر کنٹرول رکھتی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی جو ہے واہ واہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح سے انکلوڈنگ چائنا اور امریکہ اور پوری دنیا میں بڑے بڑے ممالک نے اس کو مس ہینڈل کیا، جس کی وجہ سے بہت سی موتیں بھی واقع ہوئیں لیکن لوگوں کے ملکوں کی اکانومی پہ بہت زیادہ اثر پڑا. لیکن عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پہ اتنا برا اثر نہیں پڑا جتنا کہ ساری باقی دنیا میں ہوا تھا. 2022 میں عمران خان کو ریموو کر دیا جاتا ہے. وہ پہلے پرائم منسٹر تھے جن کو پارلیمنٹ سے نو کانفیڈنس موشن پہ ریموو کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کانسپریسی چلتی ہے کہ جو سائفر امریکہ کی طرف سے سائفر آیا تھا جس سے باقاعدہ پاکستان کو کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے. تو جتنی جو پاکستان کی جو گندی پولیٹیکل طریقہ کار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی، نون لیگ،
مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور جتنے تھے سب اتحاد کر کے پاکستان عمران خان کے خلاف انہوں نے عمران خان کو ہٹا دیا. پھر اس کی مسلسل ایک سلسلہ چلتا رہا. شہباز شریف جو کہ نہایت ہی کرپٹ انسان تھا، اپنے بھائی کے بعد اور اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے بچوں اور بھتیجوں کے ساتھ مل کے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا تھا، دے بیکم once again they become پرائم منسٹر آف پاکستان. اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کوئی اہلیت تو تھی نہیں، تو اس نے پوری دنیا میں صرف پاکستان کا مذاق اڑایا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اپنے دوران اس نے نواز شریف کے اوپر جتنے دوسرے چارجز تھے، جو جیل سے بھاگ کے گیا تھا اور ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر شہباز شریف نے اس کی گارنٹی لی تھی کہ وہ آئے گا، وہ ساری چیزیں ہماری سمجھیں کہ تاریخ کے حوالے ہو گئیں. اور پھر جو ہے آپ نے پھر اب دیکھ لیا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل چلا گیا. 5 اگست کو اسے جیل بھیج دیا گیا اور اس کو جو ہے نہایت ہی یعنی کہ اکیلے جس چھوٹے سے کمرے میں اکیلے رکھا ہوا ہے. آج اس بات کو تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے. 2023 اگست میں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ اپنا ہینڈ اوور کر دیتے ہیں گورنمنٹ، ان کی ٹرم پوری ہو جاتی ہے. تو انوار اللہ کاکڑ جو ہیں ان کو لایا جاتا ہے. اس وقت بھی قوم یہی سمجھتی ہے کہ شاید کوئی نیوٹرل سا آدمی آئے گا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا کے دوبارہ سے الیکشن کروائے گا اور پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ سے پھر الیکشن کے ذریعے حکومت آئے گی. لیکن وہ خواب بھی ادھورے ہو گئے جب انوار اللہ کاکڑ نے آ کے وہ ایکشنز لینے شروع کیے جو کنٹینیوڈ ایکشنز ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے. تو جناب یہ تھی ہمارے پاکستان کی ہسٹری. اور اب آخر میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو، مجھے پتا ہے 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ چونکہ ہم پاکستان کی ہسٹری آج اینڈ کر رہے ہیں کہ ہیڈز آف گورنمنٹ جو پاکستان کے تھے، آپ دیکھیں ایک تو گورنر جنرلز تھے، جیسے قائد اعظم پہلے گورنر جنرلز تھے، جو شروع میں اس طرح سے حکومت چلی. پھر پرائم منسٹرز آئے، پھر پریزیڈنٹس آئے، مطلب درمیان میں پرائم منسٹر پریزیڈنٹس آپس میں رہے، اور پھر آرمی جنرلز. تو قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے، پھر خواجہ ناظم الدین آئے، پھر غلام محمد آئے، پھر جو ہے اسکندر مرزا آئے. اس کے بعد یہ ساری لسٹ ہے، میں نے آپ لوگوں کے آسانی صاحب گوگل سے ہی میں نے ساری انفارمیشن لی ہے، لیکن یہ سب ایکوریٹ انفارمیشن ہے کہ کس طرح سے لیاقت علی خان، یہ سارے پرائم منسٹرز ہیں. اگر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں تو پرائم منسٹر بنتے رہے، جس میں بھٹو بھی آئے، بے نظیر بھی آئے، جونی جو بھی آئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا نواز شریف بھی بنے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، بے نظیر دوبارہ بنی، اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. اور آخر میں پھر عمران خان پرائم منسٹر بنا، اور اس کے بعد جو شہباز شریف بنے اور اب انوار اللہ کاکڑ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پرائم منسٹر ہیں. اچھا یہ آپ کے پریزیڈنٹس ہیں. اگر آپ یہاں سے دیکھیں، اسکندر مرزا آپ کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، پھر ایوب خان اور یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، فضل الہی چودھری، محمد ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، فاروق لغارے، چلتے چلتے پھر یہ عارف الوی جو آج کل ابھی پریزیڈنٹ ہیں. یہ ہو گئے آپ کے پریزیڈنٹس. اس کے بعد آرمی جنرلز دیکھتے ہیں، کیونکہ آرمی کی بہت بڑی طاقت ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی. تو اس میں آپ دیکھیں جو پہلے 2 تھے وہ برٹش ہی تھے. یعنی یہ بات بہت لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ پہلے پاکستانی آرمی جنرل ایوب خان تھے، لیکن جو پہلے 2 تھے 1947 سے، وہ تھے کون؟ فرینک میسروی اور ڈگلس گریسی. یہ 2 تھے جو تقریباً 1951 تک، یعنی 47 سے لے کے اور 51 تک آلموسٹ 5 سال جو ہے ہمارے آرمی جنرلز یہ تھے. اب اگین جن لوگوں کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے وہ یہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آخر کیا آرمی کے اندر جو اب چیزیں ہیں وہ اس کی وجوہات یہی تھیں کہ شروع میں جو نہ صرف یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے جو کنٹرول تھا برٹش کا، وہ پاکستان بننے کے 6 سال بعد 5 سال بعد تک بھی رہا، اور پھر کیا کیا چیزیں اس کے اندر امپلیمنٹ کر دی گئیں جو کبھی پھر ختم نہیں ہو سکیں. ایوب خان نے ڈگلس گریسی جب گئے تو انہوں نے ریپلیس کیا، پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف آرمی کے بنے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے، انہوں نے مارشل لا لگا دیا، اور وہ صرف 43 ایئرس کے تھے جب انہوں نے مارشل لا لگایا تھا. تو ان کا ٹینیور پھر اینڈ ہوا 1958 میں، اور اس کے بعد پھر ساری کہانی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا نیکسٹ ویک انشاءاللہ، کیونکہ اب ہم بہت آخر کے اس میں آ گئے ہیں، تو آج ہم نے پاکستان کی ہسٹری کو ریپ اپ کر لیا ہے. اب ہم چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا تقریباً 2 سال پہلے کہ آخر میں ہم فیوچر آف اسلام اینڈ مسلمز بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہم اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آگے کیا ہے. تو اب ہم کچھ، چونکہ ہسٹری کا مطلب ہوتا ہے جو پاسٹ میں سب کچھ ہوا،
اور کرنٹ ایونٹس جو ہیں وہ کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، کرنٹ ایونٹس ہوتے ہیں، وہ بھی آج ہم نے کافی ڈسکس کر لیے. مسلمانوں کے حالات ہم نے جب بھی کسی خاص ہسٹری کے پارٹ کو کمپلیٹ کیا تو ہم نے اس کے اوپر ایک طائرانہ نظر بھی ڈالی کہ کیا سلسلے چل رہے ہیں. اب ہم آگے جو میرے انشاءاللہ تعالی پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم شروع کر رہے ہیں بالکل جس طرح سے دنیا کائنات شروع ہوئی تھی، جو ہے کریشن آف دا یونیورس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی، تو اب ہم اینڈ کریں گے ڈسٹرکشن آف دا یونیورس سے. تو اس کے اوپر ہم کہاں سے اب اگلے سیشن سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ فتنہ آف دس ورلڈ، یعنی ڈیورنگ دا ٹائم بٹوین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا قیامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی پیشین گوئیاں کی اپنی حدیث میں کہ ان کے انتقال کے بعد سے کون کون سے کیسے کیسے فتنے آئیں گے پوری دنیا میں اور کس طرح سے یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی. پھر ہم ڈسکس کریں گے میجر سائنس آف قیامہ، قیامت کی جو مین نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کی بڑی نشانیاں، ان کو ڈسکس کریں گے. یاجوج ماجوج کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. مسیح الدجال، دجال جو آنے والا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ریٹرن کو، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اب یہ فیوچر میں ہیں، علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے دے دی ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈے آف قیامہ، انشاءاللہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کلاس ہوگی. آئی ووڈ ہائیلی انکریج آل آف یو کہ جو قیامت کا جو دن قائم ہوگا اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے. پھر قیامت قائم ہو جانے کے بعد، سب کچھ ڈسٹروائے ہونے کے بعد، پھر جب ڈے آف ریزریکشن ہوگا، جب ہم اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، تو پھر وہ اس کی حقیقت کیا ہے، ہم کیسے جمع ہوں گے، کیا ہوگا، اس کی سیکوینس کیا ہوگی. پھر گریٹ گیدرنگ، ریزریکشن کے بعد جو پھر ہم جمع ہوں گے بعض حدیث کے مطابق کہ عرفات کے میدان میں، تو پھر وہاں پہ پوری دنیا پہلے دن سے جو پیدا ہوا ہوگا اور آخری دن تک وہ سارے وہاں جمع ہوں گے اور ایک گریٹ گیدرنگ ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ پریزائڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہر چیز کے اوپر اپنے قادر ہونے کا جو ہے ریمائنڈ کرائے گا ہر انسان کو. اور یہ صرف مسلمان نہیں ہوں گے، ہر انسان ہوگا اس گیدرنگ میں. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ the last class will be the sequence of last events کہ جب ہماری ساری چیزیں ہونے کے بعد جب ہمارا سفر جنت یا دوزخ کی طرف شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے اعمال درست کر کے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی بشارت ملے. لیکن یہ کہ اس وقت سیکوینس کیا ہوگی، حوض کوثر سے کس کو پانی ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، پل صراط پہ سے کون گزرے گا، کون گرے گا، کون آگے جائے گا. اسی طرح سے کفار کے ساتھ کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، مومنوں کے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر آخر میں جو قرآن شریف کے واقعات کے لحاظ سے مسلمان جو کافی سفر طے کرنے کے بعد جنت سے بہت قریب ہوں گے، پھر ان کو روک لیا جائے گا. ایک پل ہوگا، ایک دیوار ہوگی، اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو کراس کر کے پھر لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ آپ سمجھیے کہ تاریخ کی چیزیں ختم کرنے کے بعد، کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سب چیزیں بھی ایک تاریخ ہوں گی. جس دن ہم قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس دن ہمیں اپنی زندگی پوری اس طرح سے لگے گی کہ جیسے پل دو پل کے لیے ہم زندگی میں گئے، اور اس پل دو پل میں ہم نے جو کچھ کمایا اسی کا اینڈ ہوگا، اور اسی بیسس کے اوپر ہمیں جنت اور دوزخ میں ڈالا جائے گا. اگین اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے جو میوے ہیں وہ کھانے کی کا موقع دے. اور اس دنیا میں ابھی بھی جو ہم زندہ ہیں، الحمدللہ آج ہم جو کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں یا جو بھی ہمارے لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی چانس ہے. ابھی ہم لوگ مرے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری قیامت تو اسی دن آ جائے گی جس دن ہم مریں گے. تو میرا سب سے پہلے اپنے لیے ریمائنڈر ہے، اور پھر آپ سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ پلیز اپنی اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے راہ راست پہ لے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں کہ اس دنیا میں ہم اتنا کما لیں کہ آخرت میں پھر ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سب کامیاب ہو جائیں. تو ہم نے 14 نومبر کو کلاس شروع کی تھی 2021 میں. تو تقریباً نومبر کی ہی 12 تاریخ ہوگی جس میں ہماری آخری کلاس ہوگی. تو آج سے لے کے یہ تمام کلاسیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، حد سے زیادہ اہم ہیں انشاءاللہ. اور پلیز اس کو ضرور اٹینڈ کیجئے، اس کی ریکارڈنگ دیکھیے، دوسروں کو دکھائیے. کیونکہ جب تک ہم ڈسکشن نہیں کرتے تب تک کسی بھی چیز کے اوپر وہ اس کا ایسنس ہمیں نہیں ملتا. تو انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں، سوال جواب بھی کر لیتے ہیں.
تو اگلے ہفتے کے لیے پھر فتنہ آف دس ورلڈ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.